बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, हाफिज़ डॉक्ट्रैन पर बिल आखिर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और मुल्क में एक बड़े ऑपरेशन का फैसला हो चुका है और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने भी सरेंडर किया है। और एक और ख़बर है, ख़बर यह है कि जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़तरनाक अज़ाइम भी बेनकाब हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर आइनदार और इमरानदार जज आमने सामने हैं। मामला क्या है, तफसील के साथ इन तीनों ख़बरों पर आपके साथ जो है शेयर करनी है तफसीलात। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दिया करें। तो वीलॉग का करते हैं आगाज़ करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में जारी ये जो मैराथन चल रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से कार्रवाई मुसलसल लाइव स्ट्रीमिंग, यानी कि इसकी बराह रास्त कार्रवाई जो है वो चल रही है। ये पाकिस्तान की तारीख में दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले भी इसी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त हुई थी। आज चूँकि दूसरी बार इसकी समाअत है तो सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इस पर कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग तो आप देख ही रहे हैं। तो इसके चीदा नुकात और अहम जो रिमार्क्स सामने आए हैं वो आपके साथ शेयर करनी है और इस पर एक छोटा मैं अपना जो एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो जनाब इसमें बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पर, बल्कि हैरत अंगेज़ नहीं है यार, ये तो पहले से हो रहा है कि इसमें हमें एक बार फिर आज एक मरतबा आइनदार और इमरानदार जजेस जो हैं वो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस बंदयाल साहब के दौर से ये दो ग्रुप्स हमें नज़र आ रहे थे और इससे पहली समाअत में भी ऐसा ही हुआ रहा था और आज भी ऐसा ही हुआ है कि अगर एक तरफ से जजेस कोई ऐसा सवाल उठाते हैं कि जिस पर वकील दलाइल देते हुए फंस रहा है तो उसकी मदद करने के लिए जज वहाँ पे मौजूद है। अगर आइनदार जज साहब कोई सवाल करते हैं तो उसके लिए जब वकील साहब के पास कोई जवाब नहीं तो फिर वहीं पर उनके साथ बैठे हुए जज साहब जो हैं वो खुद ही ऐसे रिमार्क्स देते हैं कि उनको कोई ना कोई ऐसी टिप दे जाते हैं कि जिससे मामला जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि ये जजेस ही एक दूसरे के रिमार्क्स जो है वो एक दूसरे को सवाल भी कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। मेरा ख्याल है वकील कम बोल रहे हैं, जजेस के सवालात ज़्यादा हैं। लेकिन खैर ये तो चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आती जा रही हैं। लेकिन आज की समाअत में जो अहम चीज़ें सामने आ रही हैं, एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से चीफ जस्टिस साहब और इनके जो दीगर जजेस हैं, जो आइनदार जजेस हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कुछ इस तरह से सामने आ रहा है कि वो इसकी हमायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूँकि चीफ साहब ने एक मौके पर यह भी कहा कि ये मामला जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दो सीनियर जजेस का है और इसमें मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इस मामले को बाकी लोग जो है वो तूल देना चाहते हैं। इख्तियारात मेरे हैं लेकिन मेरे ही इख्तियारात पर जो है वो दूसरे दरख्वास्तें लेके आ रहे हैं। कुछ ये समझ से बालातार है चीज़। तो इस पर उन्होंने भी सवालात किए लेकिन सामने जो वकील साहब थे वो प्रॉपर उस तरह से जवाब नहीं दे सके। बिलाखिर पीटीआई के जो वकील थे हसन इरफान साहब, उनसे भी बड़े सख्त सवालात किए गए लेकिन वो कोई मुतमईन करने वाले जवाबात नहीं दे पाए। इस वक्त तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है अभी भी समाअत चल रही है और चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये इंदिया दिया गया है कि वो आज इसकी समाअत मुकम्मल करके फैसला करना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अहम नोयत के मुकदमात पर समाअत रुकी हुई है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला होगा, उसके बाद बेंचेस की तश्कील के हवाले से आगे बढ़ा जाएगा और बेंच तश्कील देने के बाद ही बाकी केसेस पे समाअत जो है वो होगी। लेकिन अभी तक जो अहम रिमार्क सामने आए हैं उसमें चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि इस कानून से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान आमने सामने, वो कहते हैं कि जी ये तासुर दिया जा रहा है। इवन कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जंग जैसा माहौल पैदा हुआ, तो वो कहते हैं मैं जंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अब कानून बन चुका है और जब यह कानून बन चुका है तो फिर उसके बाद अभी इस पर फैसला होना भी, चूंकि वो आ गया था ना हुक्म इम्तना, तो अभी जैसे ही ये फैसला आएगा उसके बाद पता चल जाएगा सूरत किस तरफ जाती है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने आज की इस समाअत के दौरान जो है वो मार्शल लॉ का बड़ा जिक्र किया है, जिस पर मैं असल में बात करना चाह रहा हूँ। चूँकि दौरान समाअत चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था, जैसे इजाजुल एहसन साहब ने बड़े सवालात किए, बड़े वैलिड भी थे, लेकिन चूंकि फिर वीलॉग लंबा हो जाएगा तो ये चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स में कहा तो उनका ये कहना था कि जब मार्शल लॉ लगते हैं सब हथियार फेंक देते हैं, ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि इस कमरे में बहुत सी तस्वीरें लगी हैं जो मार्शल लॉ आने पर हलफ भूल जाते हैं। अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में कौन कौन सी तस्वीरें हैं। उन चीफ जस्टिस साहिबान की तस्वीरें हैं ना जो सुप्रीम कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस काम करते रहे हैं और किन लोगों ने मार्शल लॉ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, उनमें से बहुत सारी तस्वीरें हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ लगे तो हलफ भुला दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पार्लियामान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है, मार्शल लॉ के खिलाफ भी तब दरखास्तें लाया करें। ये उन्होंने पीटीआई के वकील साहब को मुखातब करते हुए कहा कि जब
جب مارشاء اللہ لگتا ہے تب بھی درخواستیں لایا کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں کیوں نہیں آتے، یعنی کہ مارشاء اللہ کے خلاف آپ کیوں نہیں آتے۔ اچھا، اس عدالت نے کئی بار مارشاء اللہ کی توثیق کی ہے، یہ ایک طرح سے اعتراف ہے ایک بار پھر، چونکہ میں نے کہا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب سے منصف اعلیٰ کے اس مسند پہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے تب سے اپنی سپریم کورٹ کی غلطیوں کو نہ صرف تسلیم کرنا شروع کیا بلکہ وہ بار بار اس بات کا اعادہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ ان غلطیوں کا ارتکاب نہیں کرنا اور ہم نے صحیح سمت کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو یہ بھی ان کی طرف سے کہنا کہ اس عدالت نے کئی بار مارشاء اللہ کی توثیق کی ہے تو یہ تسلیم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ نے کہا سپریم کورٹ کا اختیار بڑھا دیا گیا۔ پارلیمنٹ کہتی ہے انہوں نے ٹھیک قانون سازی کی، سپریم کورٹ کے 184(3) کے استعمال سے ماضی میں لوگوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں۔ یہ اچھی بات انہوں نے کی۔ اس طرح چیف جسٹس نے وکیل سے سوال کیا کہ نظر ثانی میں اپیل کا حق ملنے سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو جناب وہ پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ میرے قانون کی رسائی کا حق متاثر ہوگا، کل کو سماجی اور معاشی جو اس کے اثرات ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ مفروضوں کی نہیں حقیقت کی زبان جانتا ہوں، مولوی تمیز الدین سے شروع کریں یا نصرت بھٹو سے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کرنا چاہو کرو، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہونے نہیں دے سکتے۔ پارلیمنٹ کی قدر کرنا چاہتے ہیں، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اپنے ہی وہ جو سینئرز ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، کنہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت دی؟ وہ کون سے جج صاحبان تھے جنہوں نے پرویز مشرف کا جو فوجی اقدام تھا اس کو نہ صرف تحفظ دیا، اس کی توثیق کی، بلکہ ان کو کہا کہ جاؤ جا کے آئین میں ترمیم بھی کر لو۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد فیصلہ تھا۔ تو اس میں وہ خود، میں بار بار کہتا ہوں کہ چیف صاحب اپنے ہی گھر سے صفائی کا آغاز کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ اسی طرح انہوں نے آگے چل کر اور بات کی، انہوں نے کہا کہ فرد واحد نے اس ملک کی تباہی کی ہے۔ فرد واحد میں چاہے مارشاء اللہ ہو یا کوئی بھی، یہ کوئی بھی سے آپ مراد سمجھ سکتے ہیں چونکہ معاملہ فرد واحد کا اس وقت بھی سپریم کورٹ میں ہے۔ ہمیں آپس میں فیصلہ کرنا ہے، ججز سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ایک چیف جسٹس نے فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے، زیادہ کرے تو غلط ہے۔ یہ قانون ایک شخص کے لیے کیسے ہے یہ بھی سمجھ نہیں آیا، سب بس پارلیمنٹ پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں قانون عوام کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ یعنی کہ آج چیف جسٹس صاحب نے ایک بار پھر اپنا وزن جو ہے وہ پارلیمان کے پلڑے میں ڈالا ہے اور کہا ہے کہ پارلیمان کی قانون سازی بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بڑا نقطہ اٹھایا ہے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس پر بھی جو ہے وہ اب کوئی فیصلہ کر دینا چاہیے کہ جن لوگوں نے بھی آئین کو توڑنے والوں کو تحفظ دیا ہے اور آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی دیا ہے، ماشاء اللہ کی توثیق کی ہے، ان کے کیس بھی سن لیں اور پاکستان کو صحیح سمت کی طرف لے جائیں، کیونکہ اب پاکستان میں ایک اچھی ہوائیں چل رہی ہیں اور پاکستان میں یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اصل میں جو کہتے ہیں نا اپنا نظام حکومت کیا ہوگا اور ہم نے کس طرف جانا ہے، اب یہ فیصلے ہو رہے ہیں، چونکہ حافظ صاحب کی ڈاکٹرین پر بھی تو عمل چل رہا ہے نا، تو اس پہ آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب آپ میاں نواز شریف صاحب نے بھی بالآخر جو ہے وہ سرنڈر کر دیا ہے۔ سرنڈر کہاں پہ کیا ہے؟ چونکہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے، 21 اکتوبر کی ڈیٹ فائنل ہے۔ یہ جو لوگ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے تو میاں نواز شریف بھی نہیں آئے گا، اور الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کے لیے ابھی خیر ڈیٹ تو نہیں آئی لیکن مہینہ بتایا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو فیصلہ ہے اس کو پوسٹ پون کرنے کے لیے بھی متحرک ہو چکے ہیں قوتیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے، غفور حیدری صاحب کی طرف سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، تو یہ الیکشن کے حوالے سے کچھ شدید قسم کے تحفظات پائے جا رہے ہیں۔ تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر میاں میں نے بھی نہیں آنا۔ تو وہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف چونکہ ڈرپوک ہیں، وہ جیل میں جانے سے ڈرتے ہیں، اس لیے نہیں آئیں گے۔ تو جناب ان کی بہادری کا جو تسلیم کرنا ہے نا، وہ تو کل وزیر داخلہ بھی کر چکے ہیں، اور میں بھی اس سے پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میاں نواز شریف کو اگر گرفتاری کا خوف ہوتا تو وہ عمران خان کے دور حکومت میں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لندن سے بیمار بیوی کو چھوڑ کر بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے واپس نہ آتے، جیل جو ان کو پتہ تھا جانا ہے۔ اگر تب آئے ہیں تو اب آنے میں کیا حرج ہے، وہ آئیں گے، یہ حتمی فیصلہ ہے۔ اور آج رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا جس میں انہوں نے ایک تو فرشتوں کا ذکر تھا، تو انہوں نے کہا جی فرشتوں کا کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے، لیکن میاں نواز شریف کی واپسی ایک اٹل حقیقت ہے، انہوں نے واپس آنا ہے اور وہ واپس آئیں گے، ان کی واپسی کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اسی طرح آج کی اس پریس کانفرنس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میاں نواز شریف ضمانت لے کر پاکستان آئیں گے، یہ ہونا بھی ایسے ہی ہے۔ ظاہر ہے میاں نواز شریف جو ہیں وہ سزا یافتہ ہیں، وہ عدالت میں سرنڈر کریں گے، ان کے بہاف پہ ان کے وکلا عدالت میں جو ہے
یہ اپیل دائر کریں گے، یہ درخواست لے کے جائیں گے کہ میاں نواز شریف سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، تو لہٰذا ان کو حفاظتی ضمانت دے دی جائے۔ اور اس سے پہلے ایسی مثالیں موجود ہیں، عمران خان کو اور بہت سارے لوگوں کو حفاظتی ضمانتیں ملی ہیں۔ اگر لاڈلے کو حفاظتی ضمانت ملی ہے تو اس کے تحت باقی لوگوں کو کیوں نہیں مل سکتی؟ میاں نواز شریف کو بھی یہ ضمانت جو ہے وہ مل جائے گی، جس کے بہت زیادہ امکان موجود ہیں۔ تو لہٰذا رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ وہ حفاظتی ضمانت لیں گے، پاکستان واپس آئیں گے، لاہور میں لینڈ کریں گے، یہاں پہ جلسے سے خطاب کریں گے اور پھر اس کے بعد عدالت کے سامنے سرنڈر بھی کریں گے، یعنی کہ اسلام آباد میں عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ لیکن بیانیے کے متعلق انہوں نے جو بات کی ہے وہ دبے لفظوں میں ایک بڑی بات کر گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف، نون لیگ اور نواز شریف کے ساتھ جنہوں نے جو کچھ بھی کیا ان میں سے کسی کو ہم بھولے نہیں ہیں۔ یعنی کہ میاں نواز شریف جو بیانیاں لے کے چل رہے ہیں نا، اس کو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وقتی طور پہ ذرا ماحول کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے شاید پس پردہ جو ہے وہ لے کے گئے ہیں، لیکن وہ میاں نواز شریف صاحب کا بھی ایک مزاج ہے کہ وہ بھولتے نہیں ہیں۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار معاملات کافی مل جل کے چیزیں جو ٹھیک کی جائیں گی، یعنی کہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ میاں نواز شریف آئیں اور وہ لوگوں کے خلاف کارروائی کرے، بلکہ ادارے خود جو ہے وہ اداروں کے سربراہان خود اب یہ کارروائی کر رہے ہیں۔ آپ آرمی چیف صاحب کو دیکھ لیں، آپ چیف جسٹس صاحب کو دیکھ لیں، وہ خود اپنے اداروں میں جو برائیاں تھیں، جو گند تھا، اس کو صاف کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اب میاں نواز شریف کو وہ بیانیہ جو ہے وہ اس طرح سے کرنا پڑے گا۔ ہاں، معیشت کی بات چلے گی اور معیشت کا بیانیہ جو ہے وہ میاں نواز شریف لے کے آئیں گے، اور یہی اب بیانیہ جو ہے وہ اگلے الیکشن میں ان کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کی چونکہ ظاہر ہے وہ مسئلے کا بھی شکار ہونا پڑتا ہے نا یار کئی بار۔ تو اب جناب بات کریں گے جناب حافظ ڈاکٹرین کے حوالے سے کہ حافظ ڈاکٹرین پر کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اب یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیسے شروع کر دی گئی ہے۔ جی، حافظ سے مراد ہے جناب آرمی چیف صاحب حافظ عاصم منیر صاحب، کہ انہوں نے جو پالیسی ڈیسائیڈ کی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ جس طرح سے کارروائی لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ روز بروز نیچے گر رہا ہے، اس کی جو ویلیو ہے وہ نیچے آ رہی ہے اور روپیہ جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں غیر قانونی سمگلنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور جن لوگوں کا اس سے کاروبار وابستہ تھا، جو مافیا ہے، وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے نہ صرف پیسہ لگا رہا ہے بلکہ کرائے کے ٹٹوؤں کو بھی استعمال کر رہا ہے، اور ان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کروائی جا رہی ہیں۔ ان کے خلاف بھی بے رحم کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور آج ایک بڑا فیصلہ قومی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا ہے، جس میں وزیر اعظم موجود تھے، اسی طرح آرمی چیف اور دیگر جو اعلیٰ حکام ہیں، سول اور عسکری حکام آج کے اس اجلاس میں موجود تھے۔ اس میں ملک کی جو امن و امان کی مجموعی صورتحال اس کا جائزہ لیا گیا، اور ایک یہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، بلکہ یہی حافظ ڈاکٹرین ہے کہ جناب جو غیر ملکی پاکستان میں غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں، ان کو پاکستان سے نکالا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کئی ماہ سے تسلسل کے ساتھ کراچی سے لے کے خیبر تک جتنی بھی وہ کیا کہتے ہیں اپنا کرائم کی وہ چیزیں کارروائیاں ہو رہی ہیں، ڈکیتی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، اس میں 90% تک جو ہے وہ افغانی ملوث ہیں، جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کی کئی دہائیوں تک میزبانی کی، ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے ان لوگوں کو کھلایا، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ ہم میزبانی سے آج بھی انکار نہیں کر رہے، لیکن جو قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہیں، جن کے پاس افغانی ہے لیکن پاکستان میں انہوں نے عارضی سکونت اختیار کر رکھی ہے، ان کے لیے تو ٹھیک ہے، اور لیکن یہ جو چوری چھپے پاکستان میں آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے جرائم کر رہے ہیں، ان کا کلا کما کرنا حکومت کی ذمہ داری، اور یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ چیف صاحب اگر ڈنڈا اٹھا لیا ہے تو ڈنڈا نیچے نہیں کرنا۔ اگر آپ نے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ ہم نے اس برائی کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے مہمان نوازی تو کرنی ہے، لیکن کسی کو اپنے گھر میں گھس بیٹھ کر بدماشی کرنے کی اجازت نہیں دینی، تو خدا کے لیے اب یہ فیصلہ واپس نہیں لینا۔ ان لوگوں سے پاکستان کو پاک کریں، صاف کریں، اور اسی سے پاکستان میں دہشت گردی بھی کم ہوگی، پاکستان میں ڈاکہ زنی، چوری، ڈکیتی اور یہ جو ساری وہ اپنا اغوا برائے توان کی وارداتیں یہ بھی کم ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچے کے ڈاکو جتنے خطرناک ہیں، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہیں، یہ ہمارے پورے ملک میں پھیل چکے ہیں۔ آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی بستیوں میں یہ لوگ موجود ہیں، اور اب بہت سارے تو ایسے ہیں بھائی جو باقاعدہ طور پہ پاکستانی ہو چکے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ جن لوگوں نے پاکستان میں رشوت دے کے، یہ ہمارے جو راشی افسران ہیں مختلف اداروں میں بیٹھے، ان کو پیسہ لگا کے، ان کو شورا لگا کے
यहाँ पे पाकिस्तान में जो कौमी शनाख्ती कार्ड बना के बैठ गए हैं, जिनके बच्चे ब्याहे गए हैं पाकिस्तान में, इनका क्या करना है, इस हवाले से भी एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। और एक मैं बताता चलूँ कि आज के इजलास में बिल्कुल आखिर में जो फैसला किया गया है उसके मुताबिक ये जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम है ना, इनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। इनके डाटा चेक किया जाएगा और जिन लोगों की भी पाकिस्तान में जायदादें हैं वो जायदादें भी कर ली जाएंगी, इनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा और मुल्क से निकाल बाहर फेंका जाएगा। और इसके साथ साथ स्मगलिंग के हवाले से जो फैसला किया गया है उसमें किसी भी किस्म की जो मुल्क दुश्मन कार्रवाइयाँ हैं उनको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और आज के इजलास में ये बात भी जब ये सामने आई कि जी ये जो स्मगलिंग का धंधा है इसमें हमारे अपने लोग यानी कि कुछ सरकारी अहलकार, कुछ सियासी लोग जो हैं वो भी इसमें मुलव्वस हैं, तो लिहाजा इस पर तशवीश का इजहार भी किया गया है। और ये भी फैसला किया गया है हाफिज़ डॉक्टर रैन के मुताबिक जो भी होगा छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। तो जनाब बात वही है, बचना किसी ने नहीं है, सब फड़े जाएंगे। अब देखें आगे क्या होता है। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।